الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم عقیدہ ختم نبوت پر بات کریں گے۔ عام طور پر ہمارے مسلمان ختم نبوت کی جو تعریف بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تعریف تو درست ہے، پر اس ڈیفینیشن پر منکرین ختم نبوت اعتراضات اٹھاتے ہیں، جس میں سے صرف ایک اعتراض آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتا ہوں کہ مسلمانوں، تمہارا بھی عجیب عقیدہ ہے۔ ایک طرف تم کہتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور دوسری طرف تم یہ بھی کہتے ہو کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے اس قسم کے اعتراضات سے بچنے کے لیے ہم یہ تعریف کرتے ہیں: آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب اس تعریف میں ہم اوپر اٹھائے گئے اعتراض کا بآسانی جواب دے سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہے، بلکہ انہوں نے تو آسمان سے زمین کی طرف نازل ہونا ہے۔ دوسرا، ان کو نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عطا کی گئی ہے۔ اب جب وہ نازل ہوں گے تو وصف نبوت کے ساتھ ہی نازل ہوں گے، نہ کہ ان کو دوبارہ نبوت دی جائے گی۔ لہٰذا ہمارے بیان کردہ یہ ڈیفینیشن ہر طرح سے مکمل اور جامع تعریف ہے، جو ہمارے قرآن اور حدیث سے ثابت عقیدہ ختم نبوت کی بہترین عکاسی کرتے ہیں۔ اب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے۔ حضرت امام نجیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس بات سے لا علم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تو ایسا شخص ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جاننا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں ضرورت دین میں سے ہے۔ جس طرح زندگی گزارنے کے لیے ضروریات زندگی یعنی بیسک نیسیسٹیز آف لائف یعنی ہوا، پانی اور خوراک کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح دین کی بھی کچھ ضروریات ہیں۔ ان میں سے ایک اور سب سے اہم ضرورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا اور جاننا ہے۔ اگر کوئی اس عقیدے کا انکار کرے، کافر۔ اگر کوئی اس عقیدے کے حوالے سے شک و شبہ میں مبتلا ہو، کافر۔ اور اگر کوئی اس عقیدے سے لا علم ہو تو بھی کافر۔ اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ اب اس بات سے لگا لیں کہ اللہ پاک نے عقیدہ ختم نبوت کو قرآن پاک میں 100 مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے، یعنی اس پر قرآن کی 100 کے قریب آیات مبارکہ موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 210 احادیث مبارکہ اس عقیدے پر دلیل ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک سورہ احزاب میں فرماتے ہیں: ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ترجمہ: مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سے سب سے آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر بات کو خوب جانتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، ہر ایک کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ابتدا میں ایک پیش گوئی بھی کر دی کہ ان کی امت میں ایسے جھوٹے پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ جی، اسود عنسی اور مسلمہ کذاب، وہ بدبخت تھے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا۔ اسود عنسی نے سنا پر قبضے کے بعد اس شہر کے مسلمان حاکم شیر بن بازان کی بیوی آزاد کو اپنے گھر میں قید کر لیا، لیکن وہ اس سے سخت نفرت کرتی تھی۔ ادھر آزاد کے چچا زاد بھائی فیروز کو اس کا سخت رنج ہوا، اور وہ آزاد کو اسود سے نجات دلانے اور انتقام لینے کے لیے موقع ڈھونڈنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نامہ ملا تو یمن کے مسلمان اسود عنسی کے خلاف لشکر کشی کے بجائے گھر میں گھس کر اسود عنسی کذاب کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اسی دوران فیروز اپنی تائے آزاد بہن سے ملا اور اس کو اسود عنسی کے قتل کرنے میں مدد کے لیے آمادہ کر لیا۔ آزاد کی مدد سے فیروز اپنے ساتھیوں کے ہمراہ محل میں داخل ہوا اور اسود کے کمرے میں گھس کر اس کی گردن توڑ کر مار ڈالا۔ اسود عنسی کے گلے سے خر خر کی آواز سن کر پہرے دار آگے بڑھے، مگر آزاد نے یہ کہہ کر انہیں روک دیا کہ خبردار، آگے مت جانا، تمہارے نبی پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ فیروز نے محل سے باہر نکل کر اس کذاب کی موت کی خبر سنائی تو ان کے ساتھیوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ صبح کے وقت اسود کے قتل کا اعلان ہو جائے گا۔
चुनांचा सुबह के वक्त एक साथी ने किला की दीवार पर खड़े होकर ख़ास इस्लामी शार से मुसलमानों को इकट्ठा किया और फिर सुबह ही के वक्त आज़ान दी गई और फरमाया अशहदु अन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह व इन्न अबहा लतकद्दाब, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और असवद अंसी अबहला झूठा है। ये कहकर आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने असवद का सर लोगों के सामने मैदान में फेंक दिया। अब तो असवद के साथी जान बचाने की गर्ज से दुम दबाकर भागने लगे। मुसलमानों ने इनका ताक़ुब करके किसी को कैद किया और किसी को कत्ल कर दिया। इस तरह इस्लाम का बोलबाला हो गया, कलमा इस्लाम गालिब आया और कलमा कुफर मिट गया और 4 माह की असवदी नबूवत और फ्रॉड भरा फितना ख़त्म हो गया। उधर आसमान से बजरिया वही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इसी रात इत्ला दे दी जिस रात असवद को कत्ल किया गया था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रात सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को इस तरह खुशखबरी सुनाई। आज रात असवद अंसी को एक मुबारक ख़ानदान के एक मुबारक शख्स ने कत्ल कर दिया। लोगों ने पूछा, वो कौन शख्स है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कामयाब शख्स फ़िरोज़ है। फ़िरोज़। इस इत्ला के एक दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। गोया अल्लाह ताला ने बता दिया कि दूसरे झूठों और उनके फितनों का भी यही हशर होगा। चुनांचा ऐसा ही हुआ। हज़रत अबू मुस्लिम ख़ुलानी रहमतुल्लाह अलैह वो जलील क़दर बुज़ुर्ग हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने आग को इस तरह बेअसर फरमा दिया जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आतिश नमरूद को गुलजार बना दिया था। ये यमन में पैदा हुए थे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक ही में इस्लाम ला चुके थे, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िरी का मौका नहीं मिला था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के आखिरी दौर में यमन में नबूवत का झूठा दावेदार असद अंसी पैदा हुआ जो लोगों को अपनी झूठी नबूवत पर ईमान लाने के लिए मजबूर किया करता था। इसी दौरान इसने हज़रत अबू मुस्लिम ख़ुलानी रहमतुल्लाह अलैह को पैगाम भेजकर अपने पास बुलाया और अपनी नबूवत पर ईमान लाने की दावत दी। हज़रत अबू मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इनकार किया। फिर इसने पूछा कि क्या तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान रखते हो? हज़रत अबू मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हाँ। इस पर असवद अंसी ने एक खौफनाक आग दहकाई और हज़रत मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह को इस आग में डाल दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने इनके लिए आग को भी असर फरमा दिया और वो इससे सही सलामत निकल आए। ये वाक़या इतना अजीब था कि असवद अंसी और उसके रफ़ाक़ा पर हैबत सी तारी हो गई और असवद अंसी के साथियों ने इसे मशवरा दिया कि इनको जलावतन कर दो, वरना ख़तरा है कि इनकी वजह से तुम्हारे मानने वालों के ईमान में तज़ल्ज़ुल ना आ जाए। चुनांचा उन्हें यमन से जलावतन कर दिया गया। जब ये मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो मालूम हुआ कि आफ़ताब रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा चुका है और हज़रत सिद्दीक़ अकबर खलीफा बन चुके थे। उन्होंने अपनी ऊँटनी मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के पास बिठाई और अंदर आकर एक सतून के पीछे नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। वहाँ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद थे। उन्होंने एक अजनबी मुसाफिर को नमाज़ पढ़ते देखा तो उनके पास आए और जब वो नमाज से फ़ारिग हो गए तो उनसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं? यमन से। हज़रत अबू मुस्लिम ख़ुलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़ौरन पूछा, अल्लाह के दुश्मन असवद अंसी ने हमारे एक दोस्त को आग में डाल दिया था और आग ने उन पर कोई असर नहीं किया था। बाद में उन साहब के साथ असवद ने क्या मामला किया? हज़रत अबू मुस्लिम ख़ुलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसका नाम अब्दुल्ला बिन सौब बताया। इतनी देर में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़िरासत अपना काम कर चुकी थी। उन्होंने फ़ौरन फरमाया, आपको कसम देता हूँ कि आप ही वही साहब हैं। हज़रत अबू मुस्लिम ख़ुलानी रहमतुल्लाह ने फरमाया, जी हाँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मोहब्बत से उनकी पेशानी को बोसा दिया और उन्हें लेकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में पहुँचे। फिर उन्हें सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु और अपने दरमियान बिठाया और फरमाया, अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने मुझे मौत से पहले उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस शख्स की ज़ियारत करा दी जिसके साथ अल्लाह ताला ने इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जैसा मामला फरमाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक के आखिरी अयाम में जिस दूसरे बदबख्त ने नबूवत का दावा किया उसका नाम मुसल्लमा है। ये यमामा का रहने वाला था। जब इसने झूठी नबूवत का दावा किया तो इसका सारा कबीला बनु हुनैफस के पीछे हो गया। इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख़त लिखकर अपने कासिदों के हाथ भेजा। ख़त में 3 नुकात थे। एक, अल्लाह ने मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नबूवत में शराकतदारी दी है। 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहरों के नबी और मैं देहातों का नबी। 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वसीयत फरमा दें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद आपकी नबूवत भी मुझे मुंतकिल हो जाएगी।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تردید کی اور قاصدوں کو یہ فرما کر جانے دیا کہ اگر قاصدوں کو قتل کرنے کی ممانعت نہ ہوتی تو تمہیں قتل کر دیا جاتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ مسلمہ کذاب کے لیے بھیجا، جس کا عنوان تھا یہ خط ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے مسلمہ کذاب کے نام۔ جب اس نے یہ سنا کہ اس کے لیے لفظ کذاب یعنی جھوٹا استعمال کیا گیا ہے تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ پر تشدد کروایا۔ پھر ان سے سوال کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتا ہوں۔ اس نے دوسرا سوال یہ کیا کہ میری نبوت کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا کہ تمہاری یہ بات سننے کے لیے میرے کان تیار ہی نہیں ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بات کرتا ہوں تو یہ اسے تسلیم کرتا ہے، اور جب میں اپنی نبوت کی بات کرتا ہوں تو یہ اسے سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اس پر اسے بڑا غصہ آیا۔ اس نے جلاد کو حکم دیا اور جلاد نے ایک ایک کر کے حضرت حبیب بن زید انصاری کے دونوں ہاتھ کاٹے، دونوں پاؤں کاٹ دیے، دونوں بازو کاٹے اور پھر دونوں ٹانگیں کاٹی، حتیٰ کہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو شہید کر دیا۔ حالانکہ قرآن میں اللہ پاک نے اجازت دی ہے کہ جان پر خطرہ ہو تو کلمہ کفر کہہ کر جان بچا لو، بعد میں ہم سے توبہ کر لو، لیکن تاریخ لکھی جا رہی ہے، یہ صحابہ ہیں، انہوں نے آنے والی نسلوں کو دین پہنچانا ہے، لہٰذا انہوں نے بوٹی بوٹی ہونا تو قبول کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر لمحہ بھر کے لیے بھی سمجھوتا نہ کیا، ختم نبوت کے عقیدے پر ڈٹے رہے، پر مسلمہ کذاب کے جھوٹے دعوے نبوت کی تصدیق نہ کی۔ جب ان کی شہادت کی خبر مدینہ پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کر دیا گیا ہے، تو ان کی والدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہ نے ایک عظیم فکرہ کہا، یہی دن دیکھنے کے لیے تو دودھ پلایا تھا، اور فرمایا کہ ام عمارہ رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان کروایا کہ جنہوں نے بھی ان کے گھر آنا ہے افسوس کے لیے نہ آئے بلکہ مبارکباد دینے کے لیے آئے کہ ان کی بیٹے کو عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ کے لیے شہید کیا گیا ہے۔ مجاہدین ختم نبوت اور منکرین ختم نبوت کے درمیان لڑی جانے والی جنگی یمامہ میں مشہور حربہ باز حضرت وحشی بن حرب نے مسلمہ کذاب کو ایسا نیزہ مارا کہ وہ وہیں گھر کر ڈھیر ہو گیا، اور ایک مجاہدہ صحابیہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے فوراً مسلمہ کا سر اپنے بیٹے عبداللہ بن زید کی مدد سے کاٹ لیا۔ مسلمہ کے مرتے ہی کفار نے بالکل حوصلہ چھوڑ دیا۔ مسلمہ کے محل کے بالائی حصے پر ایک لڑکی نے چیخو پکار کرتے ہوئے کہا، ہائے افسوس، امیر المؤمنین مسلمہ کو ایک حبشی غلام نے قتل کر دیا۔ اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ بنو حنیفہ کے لوگ جان بچانے کی گھر سے بھاگنے لگے۔ اب مرتدین بھاگ رہے تھے اور مسلمانوں کو جہنم حاصل کر رہے تھے، یہاں تک کہ پورا علاقہ اور پورا قلعہ صاف ہو گیا۔ اس طرح ایک بڑے کافر کا بڑا فتنہ جہاد مقدس کے ذریعے سے ختم ہوا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں برصغیر پاک و ہند کی، جہاں ایک شخص نے جھوٹا دعوی نبوت کیا۔ اس شخص کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اس نے کیوں، کب اور کس کی ایما پر دعوی نبوت کیا، اس کا ایک پس منظر ہے۔ 1857 کی جنگی آزادی کے بعد انگریز یہ بات سوچنے پر مجبور ہوا کہ برصغیر میں دوسری قوموں اور مذاہب کے لوگ بھی موجود ہیں پر خاموش ہیں، اور مسلمان مسلسل ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اس پر اس وقت کے وائس رائے لارڈ میو نے ایک سینئر آفیسر ڈبلیو ہنٹر کو یہ ٹاسک دیا کہ وہ اس سوال کہ کیا ہندوستانی مسلمان اپنے مذہب کی روح سے ملکہ برطانیہ کی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کے پابند ہیں، ایک رپورٹ بنا کر پیش کرے۔ اس سوال کے جواب کے لیے ہنٹر نے بڑی محنت اور تحقیق کے بعد رپورٹ پیش کی، جسے ہنٹر رپورٹ کہا جاتا ہے۔ اس کا نچوڑ آپ کے سامنے عرض کر دیے دیتا ہوں۔ ہنٹر لکھتا ہے، جہاد کا نظریہ ہی انہی یعنی مسلمانوں کو جوش، جذبہ اور قربانی دینے کے لیے تیار کرتا ہے، اور یہ نظریہ انہیں ہمیشہ حکومت کے خلاف بغاوت کے لیے متحد کر سکتا ہے۔ اب جب کہ مسئلہ کھل کر ان کے سامنے آ گیا، اب اس مسئلے کے حل کے لیے انہوں نے ایک پینل بنایا جس میں بڑے بڑے پادری، ماہر سیاست دان اور انتظامیہ کے لوگ شامل تھے۔ اس پینل نے اس مسئلے کے حل پر رپورٹ پیش کی کہ مسلمانوں میں ایک ایسا شخص تلاش کیا جائے جو ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کرے۔
جس سے وہ متعدد کام لیں گے۔ ایک، وہ جہاد کو حرام قرار دے اور انگریزوں کی اطاعت کو حلال قرار دے۔ نمبر 2، جب وہ جہاد کا انکار کریں گے تو ان کے دل سے ایمان نکل جائے گا، کیونکہ جہاد اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ 3، جس کے دل سے ایمان نکل گیا تو اس کے دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی نکل جائے گی، اور اس کام کے لیے انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کا انتخاب کیا، جس کو شہرت اور پیسے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ انہوں نے 2 چیزیں اس کو دیں اور بدلے میں اس نے ذلی نبی، امام مہدی، حضرت عیسیٰ، بلکہ 1901 میں محمد ثانی ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ مرزا 1908 میں اپنے ہی ٹوائلٹ میں مر گیا، پر اس کا فتنہ آج بھی موجود ہے۔ دوسری طرف اسود انسی اور مسلمہ کذاب جیسی ہی جہنم واصل ہوئے، ان کا فتنہ بھی ان کے مرنے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا، پر فتنہ قادیانیت آج بھی اپنی کفریہ سرگرمیاں جاری رکھے ہوا ہے، اور ان کی کفریہ سرگرمیاں اسکول، کالج اور یونیورسٹیز میں بھی جاری ہیں، کیونکہ ہمارے طالب علم اپنے عقائد سے لا علم ہیں، جو ان کے لیے ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے۔ ان اداروں کی کچھ کارگزاریاں آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتا ہوں۔ قادیانی مذہب سے تعلق رکھنے والے ایک مشہور ڈاکٹر پرویزی جاپان کی بہترین یونیورسٹی آف اوساکا میں پڑھاتے تھے۔ ڈاکٹر پرویزی کا نام چند معروف لوگوں میں تھا۔ ڈاکٹر پرویزی نے وہاں سے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا اور پاکستان کے ایک معمولی کالج میں ملازمت اختیار کر لی، پر قادیانی مشن کو زندگی کا ٹارگٹ سمجھا۔ پرویزی نے تعیناتی کے فوراً بعد پوسٹ گریجویٹ کلاسز کو پڑھانا شروع کر دیا۔ آغاز میں ایسی باتیں بچوں کے سامنے رکھتا کہ ان کے ذہن میں اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں، اور بعد میں قادیانیت کی دعوت دیتا۔ ڈاکٹر پرویزی نے 1 سال خوب محنت کی۔ سال گزرنے پر اس کی یہ خباثت جب کچھ اساتذہ پر کھلی کہ ڈاکٹر پرویزی پس پردہ مسلمانوں کے بچوں کے ایمان کو برباد کر رہا ہے، تو انہوں نے معاملات کالج انتظامیہ تک پہنچائے، جس کے نتیجے میں ڈاکٹر پرویزی سے پوسٹ گریجویٹ کی کلاسز فی الفور واپس لے لی گئیں۔ ڈاکٹر پرویزی سے کلاسز واپس لینے کی اطلاع پر کئی طلبہ نے احتجاج شروع کر دیا۔ مسلمانوں کے بچے اس شخص کی حمایت میں احتجاج کے لیے کھڑے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا نہ صرف انکار کرتا تھا، بلکہ قادیانی کی تبلیغ کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو اپنے دین کا حصہ سمجھتا تھا۔ ڈاکٹر پرویزی جانتا تھا کہ اگر بات عدالت تک چلی گئی تو قانون کے مطابق اسے سزا ہو سکتی ہے، اس لیے چند ہی دنوں میں ڈاکٹر پرویزی سویڈن پہنچ گیا۔ یہ حیرت کن بات نہیں کہ اچانک ویزا اور سویڈن میں نوکری کیسے مل گئی۔ سب کچھ پلان کے تحت ہو رہا تھا۔ اب ہم روئیں تو کس بات پر جا کر روئیں، گلہ کریں تو کس سے گلہ کریں؟ کیا روٹی، کپڑا اور مکان سے بڑھ کر ہم نے اپنے بچوں کو کچھ سکھایا ہے؟ یقین مانیں، اگر ہم نے زندگی کے صرف 15 یا 20 منٹ ختم نبوت کے لیے دیے ہوتے تو شاید ہماری اولادیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بے وفائی کا تصور بھی نہ کرتی۔ پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد کا ایک معروف تعلیمی ادارہ ہے۔ کچھ عرصہ قبل یہاں چند قادیانی لڑکے اور لڑکیوں کا داخلہ ہوا، جن میں تقریباً 15 لڑکیاں اور 8 لڑکے شامل تھے۔ یہ آئین پاکستان میں پابندی کے باوجود کالج میں گروپ بندی کر کے اپنے مذہب کی دعوت دیتے۔ جہاں دیگر موضوعات پر بات کرنی ہوتی، وہاں اس بات کو بھی رکھا جاتا کہ مرزا قادیانی سچا مسیح اور مہدی ہے، اور آئین پاکستان میں ان کو جو کافر قرار دیا گیا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر قرآن پاک کے خود ساختہ معنی بیان کر کے پوری کوشش کی جاتی کہ کسی طرح یہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا چھوڑ دیں۔ چونکہ عصری تعلیمی اداروں کے نوجوان عموماً قادیانیوں کے عقائد سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے بہت سے نوجوان مسلمان بچے اور بچیوں نے قادیانیت کو ہی اسلام سمجھنا شروع کر دیا۔ 30 کے قریب نوجوان قادیانی جال میں پھنس گئے اور قادیانی بیت فارم فل کر دیے۔ کالج کے قریب ایک مکان مختص تھا جہاں پر قادیانی ہونے والوں کے پروگرام کیے جاتے تھے۔ سادہ لو مسلمان اگر اس بات سے واقف ہوتے کہ مرزا غلام احمد قادیانی، جسے وہ نبی مان رہے ہیں، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتنی بیہودہ گالیاں دی ہیں، تو ہرگز ان کی صحبت اختیار نہ کرتے۔ پھر جو قادیانیت میں پختہ ہوتا گیا، اس کا ماہانہ وظیفہ لگایا گیا جو کہ تقریباً 15,000 روپے کے قریب تھا۔ جب قادیانی نوجوانوں کو مزید حوصلہ ملا تو ہاسٹل کے اندر اپنے مربی مذہبی پیشوا کو بلوا کر سرعام قادیانیت کے کفریہ مذہب کی دعوت دینی جانے لگی۔ جب کالج میں یہ بات عام ہوئی تو چند ایمان والے نوجوان تڑپ اٹھے اور مسلمانوں کو آگاہ کرنے کے لیے کوششیں شروع کی۔ پرنسپل نے اس پر ایک کمیٹی تشکیل دی جس نے چند دنوں میں اپنی تحقیقاتی رپورٹ مکمل کر کے پیش کی۔
کمیٹی نے پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کرنے اور یونیورسٹی ڈسپلن کو خراب کرنے کے جرم میں 23 قادیانیوں کو یونیورسٹی سے فارغ کر دیا۔ یہ قدم قادیانیوں کے نزدیک نرم رویہ تھا، کیونکہ قانون کے مطابق تو 3 سال قید ہونی چاہیے تھی۔ انتظامیہ کے اس فیصلے سے مسلمان طالب علموں کو کچھ اطمینان آیا ہی تھا کہ اچانک ایک قیامت ڈھا دینے والا فیصلہ آیا، جس کے مطابق تمام فارغ ہونے والے قادیانی لڑکے لڑکیوں کو بحال کرنے کا حکومتی فیصلہ آیا۔ مسلمان طالب علم دوبارہ سراپا احتجاج ہوئے۔ احتجاج کرنے والے طالب علموں کو دھمکیاں ملنا شروع ہو گئیں۔ ان پر چند جھوٹے مقدمات بنا کر توجہ واقعے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ اسی دوران تمام قادیانی لڑکے اور لڑکیوں کو دیگر کالجوں میں داخلے دلوانے شروع کر دیے گئے۔ اس بار داخلے اعلیٰ میرٹ والے کالجز میں دلوائے گئے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس طرح کے فیصلے بے حد افسوسناک ہیں۔ اس قسم کے فیصلے قادیانی مذہب کی دعوت دینے والوں کے حوصلوں کو بلند کرتے ہیں، اور اس طرح وہ اپنے کفریہ مذہب کی دعوت کے لیے پہلے سے زیادہ مضبوط اور متحرک ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ دیگر اداروں میں جا کر ان افراد نے کتنے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکنیکٹ کر مرزا غلام احمد قادیانی سے کنیکٹ کر دیا ہوگا، اور کتنے ہی مسلمانوں کے ایمان کو لوٹ لیا ہوگا۔